تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دور کے اندر سب سے بڑی جو ہے نا جی بڑی سازش، بڑے دل جلنے کے ساتھ، جلے ہوئے دل کے ساتھ یہ میں کہنے کی عرض جو ہے جسارت کر رہا ہوں، سب سے بڑا اس وقت فتنہ ہے وہ ہے مسلمان کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر دینا۔ یہ یہودیوں کی اور بڑے بڑے جو شیطانوں کی سازش ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں یورپ کے اندر خاندانی نظام ہے؟ آپ کو ایک حویلی کے اندر چچا بھی نظر آ رہا ہو، تایا بھی نظر آ رہا ہو، باپ بھی نظر آ رہا ہو، پھوپھیاں بھی نظر آ رہی ہوں؟ کوئی نہیں، ختم ہے ہی نہیں۔ جس طرح ہمارے ہیں، کبھی پھوپھی کے گھر چلے گئے، کبھی تائی کے گھر چلے گئے، کبھی چچی کے گھر چلے گئے، ہے نہیں؟ وہ میری جناب وہاں پہ صرف ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، کزن، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب یہ پھپھیر ہے، ملویر ہے، مسیر ہے، یہ کیا چیز کیا ہے؟ پتریر ہے۔ ہمارے ہاں یہ پورے جو ہے نا نظام ہے پورا یار۔ ماموں کا لڑکا، ہم پنجابی میں اس کو ملویر کہتے ہیں، چچا کا لڑکا یا لڑکی اس کو پتریر کہتے ہیں، ہاں جی، پھوپھی کا لڑکا ہم اسے پھپھیر کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پورے ایک رشتے ہیں، ہمارا ایک نظام ہے، احترام ہے، ادب ہے، تائی کا، چچی کا، پھوپھی کا، خالہ کا، ماسی کا، یہ ہمارے پورے ایک نظام ہے۔ اب کیا ہے، سب سے پہلے یہ سازش رچی گئی کہ ان لوگوں کو بے ادب کرو، گستاخ کرو، کن کا؟ ماں باپ کا۔ سب سے پہلے وہاں پر ماں باپ کا ادب کوئی نہیں، احترام کو نہیں۔ یورپ پورا جتنے بھی انگریز، عیسائی، یہودی بے شرم ہیں، کسی باپ کی ضرورت نہیں بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار دے، کسی ماں کی ضرورت نہیں بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مار دے۔ وہ تھپڑ ماریں گے 2 منٹ سے پہلے وہ پولیس بلا لیں گے، میری ماں نے مجھے مارا، میرے باپ نے مجھے مارا۔ بڑے عرصے کی بات ہے، میرے ایک ساتھی نے مجھے آ کے، یہ کمرس بزرگ تھے، انہوں نے کہا یار میں نے زندگی میں بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں، اپنی اولاد کو ساری کو یورپ لے گیا، امریکہ لے گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا غلطی کر بیٹھا ہو، اپنی اولاد کو تم نے اچھے سٹیٹس اور مقام پر پہنچا دیا۔ یہ کہتا جی میں بڑا تنگ تھا، میں نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس نے بدتمیزی کی، میں نے تھپڑ مارا، اس نے پولیس بلا لی، میں اس وقت تو خاموش ہو گیا، میں چپ کر کے ان کو نہ پاکستان، آؤ بیٹا پاکستان چلے، سیر کر کے آئیں، گھر مل کے آئیں۔ جیسے ہی میں یہاں پہ اترا نا جی تو آ کے میں نے اس کو پھینٹی لگائی، اس نے پولیس والوں کو بلایا، میرا باپ مجھے مار رہا ہے، انہوں نے 2 تھپڑ اور لگائے، اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے، اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے۔ وہاں پہ آپ اپنی ماں کی شکایت کریں، اپنے باپ کی شکایت کریں، وہ ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیں گے۔ یہاں پہ ماں باپ کی شکایت کریں، الٹا تھپڑ ماریں گے، ہے بیوقوف آدمی، تیری ماں تیری دشمن ہے، تیرا باپ تیرا دشمن ہے، استاد تیرا دشمن ہے۔ استاد کی ضرورت نہیں کہ وہ آج کسی کو ڈانٹ بھی جائے، مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ہمارے دشمن تو نہیں ہے۔ آپ اچھے قابل پڑھے لکھے اساتذہ کرام کے پاس بٹھائیں اپنی اولاد کو، وہ ایک آدھ تھپڑ لگا بھی دے تو ہاں ہم اس بات کو بالکل ڈینائی کرتے ہیں، جو جانوروں کی طرح مارے وہ بیچارے سائیکو ہیں، ذہنی مریض ہیں، ذہنی مریض کو استاد نہیں ہونا چاہیے۔ وہ استاد جو تحمل مزاج ہو، بردبار ہو، علم کا پڑھا لکھا ہو، اس کو استاد مقرر کیا جائے۔ اب تو میٹرک پڑھے ہوئے 8ویں کو پڑھا رہے ہیں، ایف اے کیے ہوئے میٹرک کو پڑھا رہے ہیں، جو کلاس پڑھ لی پچھلی کو پڑھا لیا، نہ بیچاروں کو خود پتہ ہے پڑھنا کیسے ہے، نہ ان کو اپنا پتہ ہے، نہ پڑھانا کیسے ہے۔ اب تو استاد اور شاگردی کا نظام کاروبار پر جو ہے منحصر ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکی بات، ادب والی، احترام والی، بردباری والی۔ ہمارے اساتذہ کرام کے اندر یہ ہم نے مارے کھائی ہیں یار، ہم نے خود مارے کھائی ہیں اور تسلی سے کھائی ہوں۔ الحمدللہ آج ان ماروں کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام کا جو وہ تھپڑ پڑا تھا جس سبق پر، آج بھی ہم وہ سبق نہیں بھولے، آج بھی ہمیں وہ سبق یاد ہے۔ آج بھی ہم اپنے اساتذہ کرام سے جب ملاقات کرتے ہیں، ہماری آنکھیں آج بھی ادب سے جھکی ہوئی ہیں۔ اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمارے استاد نے ہمیں تھپڑ کیوں مارا، آج سمجھ میں آتا ہے انہوں نے تھپڑ کیوں مارا تھا۔
ادب کرنے والوں کو اساتذہ کرام دل سے دعائیں دیتے ہیں، اور بزرگوں کی دعا سے انسان کو بڑی اعلیٰ نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ڈوئی، باج ادب دے نہیں کوئی پہنچیا، منزل مقصود تکائی۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے انسان کو ادب و احترام کا دامن تو تھامنا ہی پڑے گا۔ حضرت